ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو زمین سے اینٹ پھینکتا اور وہ اینٹ ہوا میں قلا بازیاں کھاتی ہوئی تیسری منزل پر پہنچتی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر وزیر سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی زمین پر کھڑے ہو کر پھینکی ہوئی اینٹ تیسری منزل پر پہنچتی ہے؟ کیا یہ اتنا طاقتور ہے؟ وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل کار فرما ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ضرور اس کی گھریلو زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی ہے، اسے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق نہیں، اسی وجہ سے اس کی اینٹ تیسری منزل پر پہنچتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تحقیق کی جائے۔ وزیر نے کہا جی حضور۔ دوسرے روز وزیر نے چند افراد کو تحقیق پر لگا دیا۔ ایک ہفتے بعد ان افراد نے جو رپورٹ پیش کی وہ اس طرح تھی: اس مزدور کی بیوی شام ہوتے ہی اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے، اس کی بیوی نہانے کے لیے فوراً پانی کی بالٹی اور نئے کپڑے رکھتی ہے۔ مزدور جیسے ہی نہانے سے فارغ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے کھانا لگا دیتی ہے۔ کھانا کمال احتیاط سے پکاتی ہے، نمک اور مرچ کا خاص خیال رکھتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنے کے لیے بستر لگاتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے شوہر کو پینے کے لیے دودھ دیتی ہے۔ کسی پریشانی کا ذکر نہیں کرتی اور صبر سے کام لیتی ہے۔ جب یہ رپورٹ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو وہ مزید حیران ہوا۔ اس نے وزیر کو کہا کہ ان کے درمیان کچھ رنجش پیدا کر دو، پھر دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ چنانچہ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ وزیر نے کسی طریقے سے اس کی بیوی کے کانوں میں یہ خبر پہنچا دی کہ تمہارے شوہر کے چند دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ شام کو مزدور جوں ہی گھر پہنچا تو کیا دیکھتا کہ نہ تو نہانے کے لیے پانی کی بالٹی ہے، نہ ہی کھانے کا انتظام ہے، اور نہ ہی سونے کے لیے بستر۔ اس نے بیوی سے وجہ پوچھی تو وہ لڑنے کو دوڑی۔ مزدور نے بہت صفائی پیش کی، لیکن بیوی تھی کہ میں نہ مانوں۔ غرض چند دن یہ قصہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم سیر پر چلتے ہیں اور اس مزدور کی حالت دیکھتے ہیں۔ بادشاہ وزیر سمیت سیر پر نکلا اور اسی مزدور کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مزدور لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اینٹ پہلی منزل سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ بادشاہ وزیر کی فہم و فراست کو مان گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اینٹ کو تیسری منزل پر طاقت نے نہیں بلکہ گھریلو خوشگوار زندگی نے پہنچایا ہے۔ اس قصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ازدواجی زندگی پرسکون ہے تو وہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری بہنوں کو اپنے شوہروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ جب بھی گھر پہنچتے ہیں تو جھگڑنے کے بجائے ان کی خدمت کریں اور ان سے بہتر سلوک رکھیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد کی کامیابی عورت کی کامیابی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ کے شوہر کی کامیابی ہوگی تو یہ آپ کی ہی کامیابی ہے۔ لہٰذا اپنے گھر میں فساد کے بجائے خوشگوار موڈ میں زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم زندگی میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ خواتین و حضرات، ہر لڑکی، وہ بہن ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے ذیلی تخلیق کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عورت ماں ہے۔ ماں اگر بچے کی صحیح تربیت کر دے تو یہی اس کا عروج ہے اور یہی اس کا کمال ہے۔ بیوی اگر ماں کی خصوصیت کو سامنے رکھ کر شوہر کی تربیت کرے تو شوہر بیوی کے ہاتھ سے کبھی نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ شوہر بھی کسی ماں یعنی عورت کا بیٹا ہے نا۔ میاں بیوی آپس میں ذہنی ہم آہنگی کو برقرار رکھیں تو اولاد صالح ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت گزار ہوتی ہے، خاندان اور معاشرے میں نیک نام ہوتی ہے، اور یہ نیکی بہرحال ماں باپ کے نام سے منسوب کی جاتی ہے۔ ذہنی ہم آہنگی کا بہترین عمل یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ عورت مرد دونوں میں سے جب کوئی اپنے لباس کو نوچتا ہے تو لازماً جسم بھی مجروح ہوتا ہے، اس لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور محبت کے دامن کو پکڑتے ہوئے رہیں۔ انشاءاللہ کبھی تفکر نہیں ہوگا۔